السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی کے قریب یا قربانی کے دنوں میں یا جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ قریب آتا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اربوں روپے کا جانور ذبح کرنے کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس پیسے سے قربانی کی جو قیمت ہے اس سے جو فقیر اور مسکین ہیں ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو عام جو سادہ لوگ مسلمان ہیں اور خصوصاً نوجوان نسل وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تو قابل غور بات ہے کہ اتنے بڑے تعداد میں جانور ذبح کرنے کے بجائے یا اتنے کثیر رقم ان پر لٹانے کے بجائے اگر یہ رقم فقراء اور مساکین کے ساتھ تعاون میں ان کو دیے جائیں تو یہ کیا ہی اچھا ہو۔ تو یہ لوگ جو ہے نا فقراء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ خیر خواہی کے طور پر یہ بات نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے اس پروپیگنڈا کے ذریعے مسلمانوں کو ایک عظیم عبادت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی جس کو رب العالمین نے قرآن مجید میں شعائر اللہ کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، تو دین کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ تشریف لانے کے بعد ہمیشہ قربانی کرتے رہے ہیں۔ اگر قربانی کی جگہ پر اس کی قیمت جائز ہوتی تو مدینہ میں شروع میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے اس وقت فقر و فاقہ تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ تم میں سے کوئی شخص قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا یا اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اگلے سال صحابہ کرام نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا پچھلے سال والا حکم اس کے مطابق ہم عمل کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پچھلے سال بھوک تھی، افلاس تھا، لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو میں نے تمہیں اس لیے منع کیا تاکہ تم قربانی کا گوشت لوگوں کو کھلا سکیں۔ اب یہ سلسلہ، یہ صورت باقی نہیں ہے، تو فرمایا کہ کھاؤ، صدقہ کرو اور سٹور کر کے ذخیرہ کر کے رکھ بھی سکتے ہو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر قربانی کی جگہ پر قیمت جائز ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے آپ یہ فرماتے کہ اس سال قربانی نہ کرو، بلکہ جو پیسے ہیں یا جانور ہیں یہ جو فقراء مہاجرین آ رہے ہیں ان میں تقسیم کر کے دے دو۔ لیکن آپ علیہ السلام نے قربانی سے نہیں روکا، اگر روکا ہے تو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے، استعمال کرنے سے روکا۔ تو قربانی دین کے شعائر میں سے، دین کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور قربانی میں مطلوب وہ جانور کا خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کی قیمت دینا نہیں۔ اگر قیمت قربانی کی مساوی یا اس سے بہتر ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام یقیناً اس کی طرف رہنمائی کرتے، کیونکہ جانور ذبح کرنے سے قیمت دینا یہ زیادہ اس میں آسانی ہے۔ جانور دیکھ بھال کر اسے خریدنا پڑتا ہے، اور پھر اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے چارہ وغیرہ کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس کی جو قیمت ہے فقراء اور مساکین میں پیسے خرچ کرنا، پیسے تقسیم کرنا، یہ تو اس کی نسبت بہت ہی آسان کام ہے۔ لیکن کہیں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے قربانی کی قیمت فقراء اور مساکین میں خرچ کرنے کی آپ نے ترغیب دلائی ہو، تو یہ کام قربانی کا نعم البدل بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا ان کا یہ کہنا کہ یہ رقم ہم فقراء اور مساکین کے ساتھ تعاون میں ان کی بھلائی کے لیے ان کو دے دیں تو بہتر ہے۔ اب قربانی اگر ہم اس پر غور کریں تو اس میں کئی ناحیے سے فقراء اور مساکین کے ساتھ تعاون ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جن کو سال میں صرف قربانی کے موقع پر گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ یہ قربانی کی برکت ہے کہ ہر شخص، ہر گھر میں گوشت پہنچ جاتا ہے اور ان کو خوب پیٹ بھر کر جو ہے نا گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔
اور اس کے علاوہ قربانی کے ایام میں جانور فروخت کیے جاتے ہیں، تو جو لوگ جن کا ذریعہ آمدن جانور بیچنا ہے وہ اپنے جانور کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور قربانی کے ایام میں منہ مانگی قیمت وہ وصول کرتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور پھر جانور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے، تو گاڑی والوں کو اس میں کرائے قیمت میں پیسے مل جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے۔ اور پھر قربانی سے پہلے جانور خرید کر ان کے لیے چارہ خریدتے ہیں، تو چارہ بیچنے والے ہیں، ان کا کاروبار چلتا ہے، اس طرح ان کے ساتھ بھلا ہوتا ہے۔ اور قربانی کے ایام میں جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے جو قصائی حضرات ہوتے ہیں ان کو اسمت میں خوب اجرت ملتی ہے، تو اس طرح ان کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کا جو چمڑا ہے، کھال ہے، اس سے چمڑے کی جو مصنوعات بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان میں کام خوب چلتا ہے، تو اس طرح بہت سارے جو فقیر لوگ ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، ان کا روزگار چلتا ہے، ان کو روزگار کا مواقع ملتے ہیں۔ تو قربانی کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں عظیم حکمتیں رکھی ہیں۔ تو قربانی ہم کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس پر اللہ رب العالمین نے اجر عظیم رکھا ہے۔ تو قربانی کا جو نعم البدل اس کی قیمت بالکل نہیں ہو سکتی۔ آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے قربانی ذبح کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ پروپیگنڈا ہے مسلمانوں کو اس عظیم عبادت سے دور رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو جو اسلام کے شعائر میں سے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اس سے متنفر کرنے کی ایک سازش ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سازش کو سمجھنا ہوگا اور سنت کے مطابق آپ قربانی کریں۔ اور ہاں آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا موجود ہے تو آپ فقراء اور مساکین کے ساتھ پیسے کی مد میں بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔